السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدني علما آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ توفیق دی اور موقع دیا کہ ہم بیٹھ سکیں اس کی کتاب کے لیے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پچھلی کلاس سے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 57 تک ہم نے کیا، اور جو بالکل ایک دو پیچھے آیتیں تھی اس میں جو ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے، اور پیچھے سے قوم نے بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، رائٹ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہ توبہ کے لیے ان کے لیے شرط قرار پائی. اور پھر انہوں نے مطلب ایک جو سردار گئے ہوئے تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ نے آپ کو یہ تورات دی ہے، تو ہم اللہ کو کھلے عام سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تب تک ہم نہیں مانیں گے. تو یہ گستاخی کی انہوں نے، اور جس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. لیکن ان کے لیے مطلب ایک نشانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو نعمت ان پہ کی کہ بادلوں کا سایہ ان پہ کیا جب وہ وادی طیہ میں تھے یا پھر وہ صحرائے سینا میں تھے، دونوں روایات آتی ہیں. تو وہاں پہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمت سے وہ بادلوں کا سایہ کیے رکھا، اور نہ صرف بادلوں کا سایہ کیے رکھا بلکہ من و سلوہ ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا. اور پھر انہوں نے اس کی ناشکری کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پر ظلم نہیں کیا. کیوں اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا؟ کیونکہ جب بھی انسان کسی گناہ میں انوالو ہوتا ہے تو سب سے بڑا ظلم وہ اپنی جان پہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے. اگلی آیت پہ آج انشاءاللہ چلتے ہیں. 58 آیت نمبر سے شروع کریں گے آج انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس میں داخل ہو جاؤ پر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، یعنی جتنا چاہو کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہنا. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، اور ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے. تو یہاں پر اب پھر وہی جو صحرائے سینا سے ان کا وہ ختم ہوا، اور پھر ان کو بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا، جہاں اوپر پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ سایہ کیے رکھا بادلوں کا، رائٹ. اب وہاں سے جب ان کو کہا کہ بستی میں داخل، کون سی بستی مراد ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ بیت المقدس مراد ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہیں صحرائے سینا ہی کے کوئی پاس کا ایریا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگین چونکہ وہ ہسٹری ہے اور اسرائیلی روایات میں تو بہت ڈیٹیل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے اوتھینٹک نہیں ہے ہمارے لیے. تو بہرحال جس بھی بستی میں، اور وہ بستی ایسی تھی جو ان کے لیے بابرکت ہونے جا رہی تھی، بابرکت بستی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، یعنی وہاں تمہارے، حالانکہ انہوں نے یہاں پہ من و سلوہ کے ساتھ جو مطلب ناشکری کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اس پہ، اور کہا کہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی تم جتنا با فراغت چاہو کھاؤ پیو. یعنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ دنیا کی کھول دی، لیکن شرط یہ لگائی کہ اس میں جو داخل ہو وہ سجدہ کرتے ہوئے. اب سجدہ کرتے ہوئے کا ظاہر ہے لٹرلی سجدہ کرتے ہوئے مراد تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکے ہوئے سر کے ساتھ. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی وہ فتح تھی
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا آپ کا سر جھکا ہوا تھا جب آپ اونٹنی پہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی جو وہ داڑھی مبارک ہے وہ کہان کو ٹچ کری تھی، مطلب اتنا آپ جھکے ہوئے تھے، دوسرے فاتحانہ لوگوں کی طرح نہیں کہ وہ جو سینہ اکڑ کے داخل ہوتے ہیں کہیں پہ، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ تکبر اور دکھاوا اور ایک وہ چیز ہوتی ہے، وہ والی چیز نہیں۔ تو جو بھی نعمت ملے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان کو عاجزی اختیار کرنی ہے، اور یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ جو مجھے مل رہا ہے یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اور ہمارے لیے لرننگ لیسن اس میں یہی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، اگر ہمیں کھانے پینے کی ملی ہے، ہماری رہائش کا اچھا انتظام ہے، جیسے کہ یہاں پہ اب بستی میں داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کھانے پینے کا کہہ رہے ہیں کہ با فراغت، تو اس کے نتیجے کے طور پہ ہمارے شکر گزاری میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں ایک اس سے لیسن مل رہا ہے۔ اور پھر اور کیا کہنا، وقول حتتن، حتتن کہنا، اب حتتن کے معنی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ غلطیوں سے کیسے پاک ہونا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کا مطلب ہی ہے کہ جو فرگیٹفل ہے، جو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ، یہ دیکھیں اس وقت کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو پھر یاد کرایا کہ یہ والا یعنی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا اور عاجزی اور انکساری سے داخل ہونا، تو پھر ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے جو تم سے ہوتی رہی۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سبحان اللہ، ایک اور یہ ہمیں مل گیا رول، ایک سنہری اصول، کہ جو محسنین ہوتے ہیں ان کو تو ہم اور بھی زیادہ دیتے ہیں، یعنی احسان کرنے والوں کو، اور احسان کیا ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر کیا جائے تو وہ احسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے اسلامک ایک پوائنٹ آف ویو سے احسان کا ایک مطلب ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، یہ بھی احسان ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کریں اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں، یہ احسان ہے۔ جیسے اس کی مثال کہ وہ نماز میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے ہماری نماز، تو اس طرح پڑھو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اگر تم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، تو ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ یہ امیجن کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اور یہ امیجن کرتے ہی دیکھیں ہماری کیسے خوبصورتی آ جائے گی نماز میں، ہے نا، ہم اپنے آپ کا، یعنی بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کا سوچیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو اپنی نماز بھی سیدھی کرنے، اچھے سے رکوع و سجود کریں، ہے نا، تو وہ ریا ہو جائے گی۔ لیکن اس کی بجائے ہم اکیلے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس نماز میں کتنی خوبصورتی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نمازیں نصیب فرمائے، آمین۔ دوبارہ، تو وہ نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن جو اس احساس کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی وہ احسان ہوگا، وہ اس کی ایک، یعنی اچھے طریقے سے اس کو کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ایون مجھے اور ایک حدیث ذہن میں آگے کہ جہاں احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے تم پر احسان فرض کر دیا ہے، یعنی احسان فرض ہے، کون سا والا، کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ایون اگر تم ذبح کر رہے ہو، ٹھیک ہے، قربانی کے لیے یا ویسے جانور کو ذبح کر رہے ہو، تو اس میں بھی احسان کرو۔ اب اس میں احسان کیسے ہے کہ وہ جو نائف ہے جس سے ذبح کیا جا رہا ہے وہ اچھے سے تیز کر لو تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو، تو یہ احسان ہے، یعنی ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا، بیسٹ پاسبل وے میں کرنا، یہ احسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو احسان کی عادت ڈال لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے جو اردو میں بھی ہم، یہ تو عربی کا احسان اس معنی میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں بھی تقریباً اس معنی میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ دیکھیں جس کا جو حق ہے، جتنا جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا تو دیں، لیکن اگر آپ بڑھ کے دے دیں تو وہ احسان ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ کے لیے نماز پڑھنا تو فرض ہے ہی ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو وہ احسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ احسان، یعنی یہ تو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو بتا دی، کیا دو ریکوائرمنٹس تھیں کہ سجدہ کرتے ہوئے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کرے یا اس کو اسی چیز کو اچھے طریقے سے کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیں گے، یعنی جو نعمتیں ہیں جن پہ بھی احسان کر۔ اور ایک اور آیت ہے نا، وَلَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، رائٹ۔ تو یہ نعمتوں پر شکر کرنا ان میں اضافے کا باعث ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور استغفار بہت زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے، چلتے پھرتے۔ اور یہ استغفار کرنا خود جو ہے نا، یہ بہت ساری نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، سورہ نوح میں مطلب آ گیا نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مطلب تم استغفار کرتے رہو، وہ تم پہ آسمان کھول دے گا، یعنی برسا دے گا تم پہ اپنی نعمتیں، رائٹ۔ اور ہمارے جو آئمہ ہیں، جو وہ مطلب شاید حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کبھی بھی کوئی اپنا مسئلہ لے کے آتا تھا نا، جو بھی کسی کی اولاد نہیں ہے تو کہتے استغفار کرو، کسی کی رزق تنگ ہے تو کہہ رہے تھے استغفار کرو، کسی کو گھر کے بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی، تو وہ ہر ایک کو یہی بتا رہے تھے، رائٹ۔ یعنی استغفار ہر چیز میں، استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا ہر چیز میں جو ہے نا وہ برکت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہ بہت آزمودہ جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ جب میں نے پڑھا اور اس کے بعد میں نے عمل کرنا شروع کیا تو اب یقین کریں واقعی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ نوح میں ہی کہ وہ ایسے تمہارے لیے یعنی راستے پیدا کر دے گا نا نکلنے کے، کہ انسان سوچتا بھی نہیں کہ کہاں سے یہ سلوشن نکل آیا، سبحان اللہ۔ اور یہ بالکل یقیناً قرآن میں آ گیا تو 100% سے بھی زیادہ سچی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو استغفار جو ہے وہ بہت بند گلیوں سے انسان کو ایک وہ کھلے راستے پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان میں سے کرے جو اس طرح سے اپنے پریشانیوں سے استغفار کے ذریعے نکلتے ہیں، آمین۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ اس طرح سے داخل ہونا بستی میں، اور وہ نعمتوں والی بستی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے بدل دیا ظالموں نے بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ، قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ ظالم لوگ جنہوں نے بات کو بدل لیا نا، کہا گیا تو ان سے یہ تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے بدل دیا اس بات کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر رجز یعنی عذاب نازل کیا، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بدل لیا انہوں نے بات کو؟ کہتے ہیں کہ حتتن کی بجائے انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ حنتتن بالی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شاید یہاں نیچے لکھا ہوگا، ہاں یہاں سے میں آپ کو یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں وغیرہ ہما، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ، ہما جو ہے نا، یہ ہما نام نہیں ہے ہما کا، ٹھیک ہے، وغیرہما، وغیرہما کا مطلب کہ ان دونوں، ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے ذکر ہوا ہے مسلم، بخاری اور مسلم کا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ذکر ہوا، اور پھر کہا کہ ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ دوسری حدیث میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، یعنی مطلب دیکھیں، اللہ اکبر، کبھی کبھی سوچ کے آتے کہ کیسی قوم تھی یہ، اور آج بھی کیسی قوم ہے، اور یعنی جو پوسچر تھا دیکھیں وہ کس طرح کر لیا انہوں نے، اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرہ یا حبتن فی حنتتن، یعنی اسی میں نا نون ایڈ کر دیں، ہاں کے آگے نون ایڈ کرتے تو حنتتن بھی بالی کو ہی کہتے ہیں، جیسے شعرہ یہاں لکھا ہے، ایک اور دوسری تفسیر میں نے حنتتن پڑھا، حنتتن، ہا نون تو اور تا، تو اس کا مطلب وہ بالی ہے، یعنی حبتن، حتتن کی بجائے حبتن، اور حتتن کو حنتتن بھی کر لیا، یعنی گندم میں بالی، بس ڈزنٹ میک سینس، یا وہ چاہ رہے تھے وہاں پہ وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، وہ مانگنا شروع کر دیا، وٹ ایور، اللہ تعالیٰ، اور اس کا مطلب ہے بخش دو، اور انہوں نے کیا مانگنا شروع کر دیا اس کی بجائے، یا کیا کہنا شروع کر دیا، تو یہ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مطلب دیکھیں جیسے وہی نا کہ what sense it's making, right، گندم، بالی میں گندم، یعنی یہ ایک طرح کا مذاق اور استہزاء اللہ تعالیٰ کے احکام کا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ اتنی اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ ہدایت کہاں سے پائے گی۔ تو بہرحال یعنی مذاق اڑانا احکام الہی کا اور ان کو بدلنا بہت بڑا یہ گناہ ہے جو کہ عذاب کو دعوت دیتا ہے۔
رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ظلم کی وجہ سے، اگین ظلم وہی ہے کہ اپنی جانوں پر وہ جو ظلم کر رہے ہیں اور یہ نافرمانی کرتے تھے ہر چیز کی، اس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے یا اپنی فَقُلْنَا اضْرِبْ، اب وہاں پہ آپ سمجھے کہ بستی میں پہنچ گئے تو وہ کھیتی باڑی کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے مانگا وہی تھا نا. اب یہ تھوڑی آگے پیچھے جو آیات آ رہی ہیں وہ ایک ہی کانسیپٹ کو لے کے چل رہی ہیں. اگلی آیت میں آ گیا ہے وَلَن نَصْبِرَ، لائک لن نصبر، لیکن پہلے پانی کا ذکر ہے. اب جب وہ بستی میں پہنچ گئے تو اب پانی کی وہاں ضرورت محسوس ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اس عصا سے پتھر کو مارو، ٹھیک ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے. فَانْفَجَرَتْ ہو گئے 12 چشمے جاری. 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 12 ان کے قبیلے تھے. حضرت وہی اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے چلیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے سے، کیونکہ حضرت یعقوب کا ہی ٹائٹل ہے نا اسرائیل، بس ایک دفعہ جس ریوائز کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ٹائٹل تھا اسرائیل، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو پھر بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے. تو وہ کون، اور بیٹے سے مراد ظاہر ہے خالی بیٹے نہیں، بیٹے سے مراد اگلی ساری ذریت، اگلی ساری نسلیں. تو وہ 12 تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور ان سے پھر 12 جو ہے وہ قبیلے بنے بنی اسرائیل کے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ جب انہوں نے اپنا عصا مارا تو وہاں سے 12. اب یہ الحجر پتھر، تو کیا کوئی خاص پتھر تھا؟ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ کوئی بھی پتھر. اور جو الحجر ہے یعنی یہ جیسے لام جنس ہوتی ہے نا، جیسے پھر وہی سورہ عصر میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے. الانسان، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان، تو کیا کوئی خاص انسان نقصان میں؟ نہیں، سارے انسان نقصان میں ہے، تو اس کو لام جنس کہتے ہیں وہاں پہ. اور ویسے لام جو ہے وہ لام تعریف بھی ہو سکتا ہے جو کہ معرفہ بناتا ہے. تو یہاں پہ وہی علماء کہتے ہیں کہ یا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص پتھر کو کہا کہ اس پہ اپنا عصا ماریں اور یہاں سے چشمے پھوٹ نکلیں گے، یا پھر لام جنس کے طور پہ کہا کہ کسی بھی پتھر پر، بس پتھر پر ماریں، جن سے پتھر ہونا چاہیے وہ، رائٹ، پتھر کی جنس ہونی چاہیے وہ. تو پتھر پر مارے تو وہاں سے 12 چشمے نکل آئے. قد علم كل اناس مشربهم، اور پھر اس طرح یقیناً جان لیا ہر ایک نے ان میں سے اپنے پینے کی جگہ، مشرب پینے کی جگہ. کلو واشربوا من رزق اللہ، پیو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. اچھا اب دیکھیں وہ 12 قبیلے تھے تو ان کی نیچر بھی آپ کو مطلب اندازہ ہو رہا ہے پچھلی بھی آیات پڑھ کے کہ کس طرح کی ان کی نیچر تھی. تو ان میں کوئی جو ہے وہ آپس میں دشمنی نہ پڑے پانی کے اوپر، تو اس لیے ہر قبیلے کو اپنا اپنا چشمہ سبحان اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دیا، رائٹ، تاکہ پھر وہ جو یہ فساد میں اور اس میں نہ پڑے. اور کہا کہ بس اب زمین میں ہے، اس میں کھیتی باڑی بھی کرو، اگلی آیت میں جو ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بس کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، لیکن فساد نہیں کرنا، فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. اور فساد مطلب ہر طرح کی خرابی اس میں شامل ہے، چاہے تو اس جو اللہ تعالیٰ کا رزق ملا ہے، پانی اور کھانا پینا، اس کو ضائع کرنا بھی فساد ہے، ٹھیک ہے. ہر طرح کی خرابی فساد ہے، چاہے اس کو ضائع کرنا ہو، چاہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا ہو، ٹھیک ہے. اور بہرحال وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر ہرگز، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یعنی مطلب ان کا سٹائل آف سپیکنگ آپ دیکھیں کہ مطلب کتنی سرکشی ہے کہ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، رائٹ، ایک کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نباتات اگائے، رائٹ. تم بھی تو جو زمین اگاتی ہے نا، تم بھی تو اگی ہوئی چیز کو جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا، اس اپنے
साग से वक़फ़ाइहा और ककड़ी बल्कि बक़लिहा यानी ऐसी जो मतलब सारी सब्जियाँ इसमें आ जाती हैं ग्रीन कलर की या ऐसी जो मतलब जो बहुत लंबी ऊँची नहीं होती, ठीक है? बहरहाल यहाँ पे साग लिखा हुआ है। व क़िफ़ाइहा और ककड़ी व फ़ूमिहा और गेहूँ व अदसिहा और अदस क्या होता है? यानी वो सीरियल्स दालें वग़ैरह जो चीज़ें होती हैं, व बसलिहा और प्याज़। तो मतलब ये देखिए अब ये जो ज़मीन से उगती हैं चीज़ें, दालें और सब्जियाँ वग़ैरह वो कह रहे हैं कि उसकी दुआ करो हमारे लिए। क़ाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना, क्या तुम तब्दील करना चाहते हो उसको जो अदना है यानी कमतर है, बिल्लज़ी उसके साथ उसके बदले हुवा खैर जो बेहतर है। इहबितू उतरो मिस्रन मिस्र में, यानी मिस्र शहर को भी कहते हैं ना मिस्र, है ना? वो मिस्र जो आज जिसको हम इजिप्ट कहते हैं वो मुराद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहां से तो बल्कि ये आजाद होके निकले थे ना, मिस्र में फिरौन जो था उससे तो आजादी लेके निकले थे, तो ये मिस्र से मुराद यहाँ पे शहर है। इहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम, बस बेशक उसमें है तुम्हारे लिए जो कुछ तुम सवाल करते हो, जो तुम मांगते हो, जो तुम चाहते हो, वो वहां तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा, यानी खेती बाड़ी करके ये सारी चीजें जो तुम मांग रहे हो ये तुम्हें मिल जाएंगी। और फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं क्या तुम जो अच्छी चीज है जो तुम्हें खैर अता की उससे तुम अदना चीज बदलना चाहते हो? अब अच्छा उसके पीछे भी देखें जो मनो सलवा मिला हुआ था, सुबहान अल्लाह, वो मतलब न्यूट्रिशियस अगर उसको देखा जाए तो उसमें भी वो बेहतर था, पका पकाया रेडी उनको रेडीमेड मिलता था, है ना? तो यकीनन वो बेहतर था और हर दिन फ्रेश रेडी। और अब जो है ये मेहनत करेंगे, पहले उगाएँगे और फिर खाएँगे, तो ये यकीनन उससे बेहतर नहीं है। तो फिर हज़रत मूसा ने कहा कि क्या तुम मतलब अदना चीज़ माँगते हो बेहतर के बदले, राइट? तो हम मतलब उनका हुँ। सही, बस हाँ, ये कुछ ज़्यादा उसकी नहीं लिखी हुई डिटेल, राइट? तो तुम्हें वो मतलूबा चीज़ें तुम्हारी मिल जाएँगी और फिर अल्लाह ताला ने बता भी दिया, हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने भी उनको मतलब कहा कि ये तुम अ, यानी किस तरह का सौदा कर रहे हो? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, और अल्लाह ताला ने उन पर यानी मार दी ज़िल्लत वल मस्कना क्योंकि बार-बार उनकी नाफरमानियाँ और नाशुक्रियाँ सामने आ रही थी, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने उन पर ज़िल्लत और मस्कनत तारी कर दी। वबाउ और वो उन्होंने खरीद लिया बिगदबिन या वो अ, लौटे गज़ब के साथ मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना, ये इस वजह से है कि वो कुफ़्र किया करते थे, और हमने ग्रामर में पढ़ा है कि जब काना आ जाता है ना साथ तो वो एक तरह की कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है, राइट? तो इसका मतलब है कि वैसे तो काना पास्ट टेंस है, ठीक है? काना और कानू उसकी जमा है पास्ट टेंस की, लेकिन आगे फ़ेले मुदारे लगा हुआ है, तो फ़ेले मुदारे के साथ जब कानू अटैच हो जाता है या काना, तो वो इस्तिमरारी कंटीन्यूअस के मानी देता है, यानी कुफ़्र करते नहीं थे, कुफ़्र किया करते थे। यहाँ पे तो खैर इन्होंने कुफ़्र करते ही लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, लेकिन जो ग्रामर में हमने पढ़ा उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि एक दफा नहीं किया उन्होंने, किया करते थे कुफर, ये उनका वतीरा ही बन चुका था। बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, ये इस वजह से कि वो अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र किया करते थे, व यक़तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक़, और वो हक़ के बगैर नबियों को कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इस वजह से है कि वो उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ जाया करते थे। अब यहाँ पर भी मतलब उन पे जो ज़िल्लत और मस्कनत यानी जो ठीक है, वो अल्लाह ताला ने उनको दे तो दिया जो कुछ उन्होंने माँगा, लेकिन जो एक मिस्कीनी जो दिलों में उनकी एक तंगी उतर गई अपनी नाफ़रमानियों की वज़ह से, ये वो और एक ज़िल्लत यानी चाहे वो फ़िज़िकली आप देख लें उनकी दुनिया में स्टेटस को तब भी लेके और अब भी लेके, ठीक है? मतलब ये पसंदीदा कौम नहीं है ये एक। और ये जो जो फिर ये सारी चीज़ें करके उन्होंने कमाया या जो लौटे वो, राइट?
کمایا نہیں، سوری لوٹے، باؤ بغضب، وہ کیا ان کا غنیمت تھا، کیا انہوں نے حاصل کیا؟ اللہ کا غضب. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو کر کے، نافرمانیوں کو کر کے کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ اللہ کا غضب انہوں نے خرید لیا اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. اور یہ اللہ نے بتا دیا کہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کفر کرتے تھے. اور کفر یعنی نہ ماننے کو بھی کہتے ہیں اور نہ پریکٹیکلی کرنے کو بھی کہتے ہیں. اور دیکھیں مطلب خالی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یا احکامات کا کفر نہیں کرتے تھے خالی، اتنا بڑا اور ایک جو ان کا مینشن کیا ہوا ہے گناہ عظیم کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. اللہ اکبر. یعنی جو اسرائیلی روایات ہے نا اس میں کافی، میں ایسی پڑھ رہی تھی تو کافی ڈیٹیل میں انہوں نے نا اسرائیلی روایات میں نام لے لے کے فلاں نبی جو تھے وہ آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے کیا، فلاں نبی آئے اور انہوں نے اس پہ مقدمہ چلایا، پھر ان کو قتل کر دیا، ان کو قید کر دیا، ان کو جیل میں، یعنی مطلب کس طرح سے انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، ان کی اپنی کتابوں میں ہی مینشنڈ ہے. رائٹ. تو میں ظاہر اس کو بہت زیادہ کوٹ کرنے کا ڈیٹیل میں تو ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ فار اس دیٹ از ناٹ اوتھینٹک. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے کہ ہاں ہے، چونکہ وہ کانٹراڈکٹ نہیں کرتی ہیں ہماری کسی اس بلیف سے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. رائٹ. لیکن قرآن کے بس یہ تو کہا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اچھا، بغیر حق کہنے سے اس کی شدت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا غلط کام تھا وہ. یعنی نبی کو ویسے تو قتل کرنا تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، اوپر سے نبی کو قتل کرنا، یعنی کیونکہ نبی کے علاوہ ایک عام انسان اگر ہو نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو وہ حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے. رائٹ. اس کا کیا مطلب ہے حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے؟ کہ یعنی دیر آر سم چانسز نا کہ مطلب جیسے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا تو وہ بالحق ہوگا قتل، وہ قتل حق ہوگا. فساد پھیلایا ہے یا جیسے زنا کی سزا جو ہے نا وہ مطلب پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا. تو یہ جو 2-3 سچویشنز ہیں اس میں قتل کرنا حق ہے، جائز ہے. رائٹ. تو لیکن نبی سے تو ایسا کچھ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی تو اتنے یہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. نبی کوئی زنا نہیں کر سکتا نعوذ باللہ، نبی جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. رائٹ. تو اس لیے یعنی ایڈ کر دیا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. ٹھیک، کیونکہ کوئی سچویشن ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی نبی کو قتل کرنا جائز ہو ان کے لیے. اور یہ اتنے بڑے بڑے جو ان کے گناہ تھے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، نافرمانی کرنا، حد سے گزر جانا، بدتمیزی میں، گستاخی میں. رائٹ. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان پہ عذاب کا باعث بنتی رہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے پہ مسکینی، مسکنت اور ذلت طاری کر دی، یہ اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو صابی تھے. من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، ان کا اجر ان کے لیے ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا، اب جو پیچھے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا دے دیا اور یہ کرائٹیریا اصل میں ان کے ایک عقیدے کو ہی رد کرنے کے لیے تھا، ان کے ایک عقیدے کو ریفیوٹ کرنے کے لیے. وہ عقیدہ ان کا کیا تھا، یہودیوں کا اسپیشلی، کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہے نا. شاید پیچھے ہم پڑھ بھی آئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سزا نہیں دے سکتا، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ ہم جو ہے وہ مطلب ہمارے علاوہ باقی سارے کمتر ہیں اور وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے. مطلب اس طرح کی ان کی چیزیں تھی اور آج تک ان کا یہی کانسیپٹ ہے. اور نہ صرف جنت اور جہنم کا بلکہ یہ غیر یہودیوں کے ساتھ ہر طرح کا برا سلوک کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں.
رائٹ. اور یہ غیر یہودیوں ایون مطلب آپس میں یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ان کا یہ بہت اسٹرانگ اسی لیے یہ مطلب وہ ایک ان کی کمیونٹی ہوتی ہے. آپس میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور کسی غیر یہودی سے آپ بول سکتے ہیں. آپس میں دھوکہ دینا حرام ہے, غیر یہودی سے آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے, یعنی جیسے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جانوروں کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہ جو چوپائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور فائدے کے لیے پیدا کیے گئے کہ انسان ان کو استعمال کرے, ہے نا. یعنی ہم ان کا دودھ پیتے ہیں, ان کا گوشت کھاتے ہیں, ان پہ اپنا سامان لاتے ہیں نا, یعنی انسان کے فائدے کے لیے جیسے پیدا کیا ہے جانوروں کو, چوپایوں کو. یہ یہودی دوسرے انسانوں کو اس طرح اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کریں, ان سے فائدہ اٹھائیں, وہ ہمارے لیے جائز ہے. یہ ان کا کانسیپٹ ہے غیر یہودیوں کے بارے میں. اور اسی لیے یہ آپ دیکھیں, یہ نا دیکھیں اسلام جو ہے وہ ایک مشنری ریلیجن ہے, یعنی پریچنگ ہے اسلام میں. مسلمان دعوت دیتے ہیں دوسروں کو اسلام کی. عیسائیت جو ہے وہ مشنری ریلیجن ہے, دعوت دیتے ہیں عیسائی دوسروں کو. یہودی مشنری ریلیجن نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں کہ یہ بس بائی برتھ یہودی ہو سکتا ہے, کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا یہودی میں, رائٹ. اتنا ان کو گھمنڈ ہے اور اتنا یہ پراؤڈ ہے اپنے اس پہ یہودی ہونے پہ. ٹھیک ہے, کہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ کوئی باہر سے ایکسیپٹ کر کے یہودی بن جائے. تو اینی ویز ان کا جو یہ غلط عقیدہ تھا اس کو ریفیوٹ اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ نے کہا کہ جو بھی ایمان لے آئے, نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. اور یہاں پر چونکہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے جیسے یہ پیچھے جو تھے یہودی, اور چونکہ پچھلے لوگوں کو ڈریس کر کے ان کی بات کر کے پھر آگے ایڈ کیا جا رہا ہے نا کہ اس وقت میں بھی جو یہودی تھے اور جو عیسائی ہیں. اچھا صابی جو ہے نا, صابی کچھ تو خیر صابی بے دین کو بھی کہتے ہیں, ایسا جو اپنے دین سے نکل کے دوسرے دین میں چلا جائے. جیسے مکہ میں جب جو کوئی مسلمان ہو جاتا تھا نا تو اس کو صابی کہنا شروع کر دیتے تھے کہ وہ صابی ہو گیا. یہاں پہ دیکھیں ذرا, ہاں یہ سابعین کا کیا لکھا ہوا ہے کہ سابعون کی جمع ہے یہ سابی. یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداءً کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے. اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی, رائٹ. یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے, اسی لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ مکہ میں جو دین چھوڑ دے, جو بت پرستی چھوڑ کے مسلمان ہو جاتا تھا نا, اس کو صابی کہنے لگ جاتے تھے, رائٹ, کہ یہ اس نے دین چھوڑ دیا ہے. تو اینی ویز لیکن یہ صابی کس سینس میں, اس سینس میں ہے یا تو کہ کیونکہ پیچھے جو ذکر آیا انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ صابئین کا ذکر آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ریلیجن رہا ہو اور یہ کوئی ایک سچا صحیح ریلیجن رہا ہو. جیسے اپنے اپنے ٹائم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے وہ صحیح تھے, حضرت موسیٰ اور دوسرے جو اسرائیلی نبی تھے جو یہودیت جن کو یہودی مانتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ صحیح تھے, رائٹ. تو یہ اس لیے یہ بھی کوئی ایسا ریلیجن ہو جو اس کو فالو کرنے والے صحابی کہلاتے ہوں اور صحیح ہو وہ, رائٹ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ ذکر کیا ہے. لیکن جو مکہ میں پھر چینج ہو کے کانسیپٹ فائنلی ہو گیا, وہ ایسا بے دین شخص, اس کے لیے یہ بولا جانے لگا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لے آئے اور وہ جو یہودی اور عیسائی اور صابی ہیں, جو کوئی بھی والذین آمنوا, یہ اب والے مسلمان آپ لے لیں جو مکہ اور مدینہ, کیونکہ مدنی سورہ ہے نا, جو مدینہ کے ٹائم کے مسلمان تھے ان کی بات کر لیں. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا, یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے, اس لیے کہ اپنے اپنے ٹائم پہ یعنی اپنے ریلیجن میں رہتے ہوئے جو یہودیت پہ صحیح سے قائم رہا, اللہ پر ایمان, اور پھر اپنے نبی کی تعلیمات, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, چاہے وہ صابیت ہو, جو بھی ہو, اللہ پر ایمان لائے اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے. ٹھیک ہے, اللہ پر والیوم الآخر,
آخرت پر ایمان، یہ دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو انسان کو باندھ کے رکھتی ہیں صحیح عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اسپیشلی یوم الآخر، جو یوم الآخر کا جو کانسیپٹ ہے یا جو اس پر جتنا جس کا پکا ایمان آخرت پر ہوگا اتنا ہی وہ اگلا جو کام ہے نا وہ کر پائے گا. اگلا کام کیا ہے؟ عاملہ صالحہ، اور جو نیک عمل کرے. جب ہم بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ میں بھی، وہاں پہ بھی ہم نے جب مالک یوم الدین کی بات ہوئی اس میں ہم نے اس پہ بات کی. پھر سورہ بقرہ کے شروع میں جو مومنوں کی خوبیاں بیان ہوئی تھیں اس میں بھی ہم نے بات کی کہ آخرت پر تو ان کا یقین ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. مومنوں کی نشانی ہی یہ بیان ہوئی. اور جب یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لازم ہونے والی ہے، تو پھر تیاری بھی کریں گے اس کے لیے، رائٹ؟ ایسا تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے فار ایگزامپل مجھے یقین ہے کہ مجھے اگر پاکستان کی فلائٹ لینی ہے تو میں تیاری نہ کروں، میں گھر میں بیٹھی رہوں، میں نکل کے جاؤں ہی نہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جب یقین کسی چیز کا ہوتا ہے تو پھر انسان اس کی تیاری کرتا ہے. تو جب آخرت کا یقین ہے اور اس پر ایمان ہے تو پھر یقیناً اس کی تیاری کرنی ہے نیک عمل کر کے. تو یہ بہت کنیکٹڈ ہیں. اور آخرت کا یقین ہونے میں یعنی آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کنیکٹڈ ہیں بہت ساری چیزیں، تینوں کہ آخرت قائم ہوگی اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ پہ ایمان مضبوط ہے تو پھر ہی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا، اور پھر بندہ نیک عمل کرتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو جب وہ وہاں پہنچیں گے اپنے رب کے پاس آخرت کے دن تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے، کیونکہ ان کو نتیجہ نظر آ جائے گا اپنا، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں میرا کہاں ہے. اور نہ ہی وہ جب پیچھے دنیا کو دیکھیں گے تو ان کو کوئی غم ہوگا کہ انہوں نے کچھ غلط کر لیا، کاش وہ ایسا نہ کرتے. نہیں، کیونکہ وہ نیک عمل کر رہے تھے، وہ صحیح راستے پر تھے، تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اپنی پچھلی زندگی وہ گزار کے جو آئے ہوں گے. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، جو نبیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، نیک عمل نہیں کرتے، وہ جو ہیں وہ کیا کیا ان کی خواہشیں ہوں گی کہ کاش مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے، کاش میں آج مٹی بن کے ہی مطلب ختم ہی ہو جاتا، میں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں نبی کی بات سن لیتا، کاش میں ایسے کرتا. رائٹ؟ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ ذکر ہے. لیکن جو یہ ایمان والے ہوں گے وہ کوئی کاش نہیں کریں گے، ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر کے آگے دنیا میں. اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عقیدے کا بہت کھل کے رد کر دیا کہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، صابئی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ایمان لے کر آئے گا اور آخرت پر اور اللہ پر اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اس کا اجر موجود ہے. باقی جو انسان ہے، جو یہودیوں کے علاوہ باقی انسان ہے، وہ کوئی حیوان نہیں ہے کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور وہ جو ہے وہ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہوں. رائٹ؟ ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اور پھر میں نے ایک بات بتا دی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہاں ذکر تو نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر آج کوئی عیسائیت پر ہی خالی عمل کر رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب ہی بدل چکی ہے نا، بائبل. یا جو یہودیوں کی بھی اگر آج کوئی کہ ہاں وہ یہودی ہی ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، یہودی ہے تو بس وہ جنت میں چلا جائے گا. نہیں، اب نہیں، کیونکہ وہ یہودی کس پر عمل کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی کتاب تو نہیں ہے، وہ تو بدل چکی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سب پر لازم ہے کہ وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں. اچھا، اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آج وہ اچھا ٹھیک ہے عیسائی ہے اور عیسائیت پر قائم ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، وہ عیسائیت پر قائم ہی نہیں ہے. اگر اس کو عیسائیت پر قائم ہونا ہے تو اس کو لازم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ بائبل ہی میں تو لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں دی ہوئی ہیں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں. اگر یہ صحیح سے بائبل کو ایک منٹ سوری
جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اگر آج کوئی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی عیسائیت پہ قائم تو ہے، وہ پریکٹسنگ عیسائی ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی پریکٹسنگ عیسائی ہو جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بک میں نشانیاں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر وہ ان اپنی ہی بک پہ عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ they are not practicing Christian, they are not practicing Jews. even جو ہندو ہیں، جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، ان کی بکس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو آج کوئی بھی ریلیجن اگر وہ ڈیوائن ریلیجن ہونے کا، الہامی ریلیجن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا پریکٹسنگ اپنے ریلیجن پہ کوئی بھی انسان جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہاں یہاں پہ یہی لکھ رہے ہیں کہ مسلمان، چاہے مسلمان ہو یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے گزر جانے والا یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ نا، ان کے بارے میں یہ مطلب اس طرح سے بات ہے۔ اور اس کی تائید بعض روایات سے ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجاہد جو ہیں یہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے، مجاہد رحمہ اللہ، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس میں وہ حضرت سلمان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے۔ حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے، ہے نا، تو آتش پرست تھے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا جو عبادت گزار اور نمازی تھے، رائٹ، یعنی اپنے اس کے حساب سے بڑی اچھی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کی یعنی وہ شان نزول ہے کہ بے شک وہ یعنی اپنے ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ اگر اپنا جو بھی ان کا دین تھا وہ اس پہ اچھے سے عمل کر رہے تھے تو وہ ٹھیک ہے، وہ نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اور وہ پھر جنت میں جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں اس کو میں کہہ رہی ہوں؟ دیکھیں ایک سورہ آل عمران میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ آل عمران ہی میں 85 نمبر آیت، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا یا چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک۔ تو ایک دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی رجل من هذه الامہ، میری اس امت میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، اچھا میری اس امت میں سے، ٹھیک۔ اب امت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربs کے لیے آئے تھے؟ نہیں نا، ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، تو پوری انسانیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے وہ یہودی ہو ولا نصرانی یا نصرانی، ثم لا یؤمن بی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، الا مگر دخل النار، آگ میں داخل ہوگا، یعنی کوئی یہودی یا عیسائی ہو میری امت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہودی یا عیسائی ہو اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے مگر وہ جہنم میں داخل ہوگا، یعنی آگ میں داخل لازم ہوگا جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اس آیت سے نا کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی تو بات نہیں ہوئی، بس ان کو کامیابی کی ضمانت دے دی گئی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر رکھے اور نیک عمل کرے، بس، رائٹ۔ اور یہ فکر بہت مسلمانوں میں بھی موجود ہے آج کل، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ میں پھر کلاس کے بعد لیتی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے، میثاق یعنی پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوت، مضبوطی سے، قوت سے، وذکروا،
وذکرو اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، یعنی ذکر کرو یا یاد کرو، یاد رکھو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ سکو، تقوی بچنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مطلب ایک بات ہو رہی ہے، جو جو بھی یعنی ان کو احکامات دیے گئے تورات کو لے کے کہہ لیں، ٹھیک ہے، جب تورات کے احکامات کے متعلق یعنی یہود نے از راہ شرارت کہا کہ ہم سے تو ان پر عمل نہیں ہوتا، رائٹ، یہ بہت مشکل ہمیں لگتے ہیں، تو پھر یعنی مطلب کتنی یہ بھی گستاخی کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ہم کہہ دیں کہ بھئی نہیں ہم سے عمل نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک سرزنش کے طور پر ان کو ایسے فیل ہوا جیسے طور پہاڑ ان پہ گرنے والا ہے، رائٹ، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ ایک جسٹ ایک ایسی جھلک ان کو یہ فیلنگ کرا کے کہا جاتا ہے کہ ایسے فیل ان کو ہوا کہ جیسے طور پہاڑ اٹھ گیا اور ان کے اوپر آ کے ابھی گر جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس وقت انہوں نے پھر وہ وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا اور پھر کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو جو ہم نے اس میں احکامات دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شریعت نازل ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی وہ آپشنل نہیں ہے اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر کوئی قوم کوئی امت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، عمل کے بغیر ان لوگوں نے بھی چونکہ عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، شریعت پر جو ان کو دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ذلیل و خوار کیا، تو وہ اللہ کے کیا اللہ ان کا دشمن تھا؟ نہیں، بس اللہ کا ایک جو طریقہ ہے سنت اللہ کہ وہ یعنی احکامات نہیں مانیں گے یا اللہ کے بندے بن کے نہیں رہیں گے، تو پھر وہ اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان سے چھین کے کسی اور کو پاور قوت دے دے گا، جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، بنی اسرائیل سے چھین کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں وہ نعمت دے دی، رائٹ، تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، تو اس میں ہمیں بھی لیسن لینا ہے کہ جو احکامات ہیں بلا چونو چرا ان پر ان کو ماننا، ان کو عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پرماننٹ حصول کے لیے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی یہاں پہ پکا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، رائٹ، لیکن اس کے بعد پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم، پھر اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا، اللہ اکبر، انہوں نے وہ پھر نافرمانیاں کی، طور پہاڑ پہ جو پکا وعدہ لیا اس کے بعد پھر انہوں نے وہ اس وعدے کو توڑ دیا، پھر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت کی ان پر، اور پھر اگر نہ ہوتی تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور یقیناً علمتم تم نے جان لیا، تمہیں علم ہے، الذین ان لوگوں کا، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے بارے میں، فقلنا پھر ہم نے کہا، لہم ان کو، ان کے لیے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اب یہ بھی صرف دیکھیں اتنی سی بات آ گئی، پورا واقعہ جو ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ سورہ آل عمران میں شاید یا سورہ اعراف میں آئے گا پورا ڈیٹیلڈ واقعہ، ٹھیک ہے، تو بس تھوڑا سا لیکن میں بتا دیتی ہوں یہاں پر بھی کہ ان کے یعنی بنی اسرائیل پر ایک جو ایک کسی سمندر کے پاس رہنے والے لوگ تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر، ان کے امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ شکار نہیں کریں گے مچھلی کا، ٹھیک ہے، ہاں میں آپ کو نا وہاں سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں، سورہ اعراف میں ہی ہے، آیت نمبر 163 سے 165 تک ہے، اور آپ ان لوگوں سے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ سورہ اعراف میں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا حال پوچھئے جو کہ بحر کے پاس آباد تھی، اس وقت ان کا حال پوچھئے جب وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، اور جب ہفتہ کے دن تو ان کی مچھلیاں ان پر ظاہر ہو کر آتی تھی، نہیں مطلب بہت زیادہ وافر مقدار میں مچھلیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی تھی اوپر ہی اوپر، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو پھر ان کے سامنے مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے کہ اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ نافرمانیاں پیچھے کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ اور ان پہ کڑے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈالتا تھا،
اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو نصیحت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا، یعنی ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، جو یہ ہفتے والا واقعہ ہے نا، تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ ایسے نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے ان کو، ٹھیک ہے. تو وہ ایک دوسرا گروپ کہتا تھا کہ ان کو کیوں منع کرتے ہو، رائٹ. تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں، اس لیے ہم ان کو منع کریں. سو جب وہ ان کو بھول گئے، اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، یعنی جو ان کو رول بتایا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے، رائٹ. جیسے مطلب ان کے گروپ بن گئے جو منع کرتا تھا نا کہ نہ ایسے مچھلیاں پکڑو، اللہ کے قانون کو نہ توڑو، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بچا لیا. اور جو زیادتی کرتے تھے ان کو ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کرتے تھے، یعنی حکم کی نافرمانی کرتے تھے. تو سورہ اعراف میں آیت نمبر 163 سے 65 تک یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کے بارے میں بتایا ہے، لیکن یہاں پہ صرف اس کا بس ہلکا سا ذکر کر کے اور کہا پھر جو ان کو سزا ملی وہ یہ تھی کہ بندر بن جاؤ. اب یہ فزیکلی بندر بن گئے، رائٹ، زیادہ تر یہی ہے کہ فزیکلی ہی بن گئے، خالی یہ نہیں کہ بس ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہو گئی یا ان کی ذہنیت بندروں جیسی، ایسے نہیں، فزیکلی بھی بندر بن گئے. زیادہ اسی کے بارے میں علماء کا یہی خیال ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آج کل بندر ہیں یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ وہ والے بندروں ہی کی نسلیں چلیں، نہیں، وہ بندر بس بنے اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد وہ سارے فوت ہو گئے، مر گئے سارے، وہ ختم ہو گئے، یعنی بندر بننے کے بعد، ذلیل و خوار ہونے کے بعد وہ ختم ہو گئی وہ نسل ان کی. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے ان کو ایک یعنی عبرت بنا دیا، عبرت کے لیے ہم نے بنا دیا، بَيْنَ يَدَيْهَا، جو ان کے سامنے تھے، جو ان کے اگلے تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، متقیوں کے لیے. یعنی مطلب کتنی بڑی کہ انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. انسانیت کا جو شرف ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے نا، انسان ہونا بہت شرف کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے واپس لے لیا. یعنی اتنی نافرمانی کرنے کے بعد، کھلے عام نافرمانی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شرف لے کے ان کو جانوروں جیسا بنا دیا. ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ جو حق کی بات سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، وہ گونگے بہرے ہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی جو ہے نا وہ بدتر ہیں، ٹھیک. اور ان کو فزیکلی بنا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اور یہ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانتے اور اس کی وہ حق ادا نہیں کرتے جو حق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آگے پیچھے ان کی جو قومیں تھی، پہلے والے بھی، یعنی جو ان کے اس وقت موجود تھے اور جو اب بعد میں آنے والے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا، اور ایک متقیوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نصیحت کا، واعظ و نصیحت کا بھی سبب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ بس ہم یہاں پہ رکیں گے، 66 تک ہم نے کر لیا، کیونکہ اگلا پھر وہ ایک گائے کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر وہ ہم اگلی کلاس میں اس کو لے لیں گے. ٹھیک ہے، میں بس اینڈ کرتی ہوں کلاس، پھر انشاءاللہ ریکارڈنگ بند کر کے پھر میں لے لیتی ہوں ایک دو جو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.